الحمد لله وكفى وسلام على عباده الصالحين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة وقال عليه الصلاة والسلام إنما الدنيا خلقت لكم ولتكونوا میرے بزرگوں اور دوستوں، آپ حضرات کی محبت کی بات ہے کہ آپ حضرات تشریف لے آئے، اور میرے آپ دانے کی بات ہے کہ دانا پانی نے مجھ کو مجبور کر دیا آج لوگوں نے. یہ دوشے آج میرا کثرت زور زور کہ آپ دانا کی خاک کی وہ انسان کی دو چیز مقبول کر دیتی ہے، ایک اس کا دانا پانی اور اس کی مٹی. مٹی کہاں کی ہے، کس طرح ہے، کچھ پتہ نہیں. ایسی دانا پانی کہاں کا ہے، کیا ہے، کچھ معلوم. ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ نے قصہ عجیب سنایا. ایک شکاری نے ٹھنڈا رکھا پودا پکڑنے کے لیے. آپ جانتے پودا کس کہتے ہیں؟ اتنا بڑا ہوگا. جب پھندا ڈالا اس نے پکڑ لیا. جب وہ پودا ہاتھ میں آ گیا اس نے کہا یہ چھوڑ گیا. پھر کہ بھائی میں تو پھندا ڈالا تھا تجھے پکڑنے کے لیے، پکڑ لیا، کھاؤں گا. اس نے کہا چھوڑ دے فائدہ ہوگا، کھانے سے تجھے کچھ ملے گا تو نہیں. تھوڑے سے پلا رنڈا کر دے گا اور رگے گیا. جب پلوا نکال دیا، پیروا نکال دیا تو رگے گیا. ایک لقمہ بھی نہیں ملے گا. ہم جیسے کرتے ایک لقمہ ملے گا، آپ جیسے کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہاں ڈال بن گیا. تو ایک بات یاد آئی، حضرت رحمت اللہ علیہ کے ساتھ ہم کھانا کھا رہے تھے. میں تھا حضرت رحمت اللہ علیہ، ہم کھانا کھا رہے تھے. پہلوان صاحب جلال آباد سے آ گئے. اب میں نے کہا کھا لو. وہ بیٹھ کے کھا لیں. اب وہ ماشاء اللہ نوجوان پہلوان، اب حضرت کا کھانا اور ہمارا کھانا اور ان کا کھانا بہت فرق. اب حضرت نے ایک ٹکڑا اٹھایا منہ میں رکھ دیا، ہم اس سے بڑا بڑا تو اٹھائے منہ میں رکھ دیا. اب وہ پہلوان کیا کرے گا؟ وہ بیچارہ شرما چبی کے تھوڑا سا توڑا منہ میں رکھ دیا. میں سوچا کہ حضرت کو ہنسائیں، ہم تو کچھ کہیں گے نہیں. تو ہم نے کسی کو لگا رہتے تھے کہ ہنسا دو بھائی کسی طرح. تو ہم پہلوان سے کہنے لگا بھائی تو اپنا لقمہ کھا کے دیکھ کھلوا میں. تو پہلوان آدمی ہے، تو اپنا لقمہ کھا کے دیکھ رہا. اس نے کہا بول تو کچھ کھاؤں. ہو گیا. اس لیے کہ ہماری روٹیاں بہت چھوٹی چھوٹی. اب وہ تو اگر ایک لقمہ لے گا تو حضرت کا میرا کیا سب نے کھا گیا ایک لقمہ. اللہ اکبر. ایک بات یاد آئی، حضرت رحمت اللہ علیہ نے سنایا، حضرت مطالعہ نبی سلام کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا حضرت مجھے اس میں اعظم سکھا دیجیے. آپ نے کہا سے برداشت نہیں کر سکے گا. مگر لکھا تھا نہیں کہنا نبی کا مانا
لگا رہا تاکہ موسیٰ علیہ السلام نے مجبور ہو کر اس کو سکھا دیا. سکھانے کے بعد وہ سمجھا کہ میں کچھ بن گیا, ہو گیا, میں کچھ ہو گیا اور چل دیا. اب چلنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ دیا. چھوڑنے کے بعد اس نے سوچا مجھے صحیح سکھایا, غلط سکھایا, کئی دفعہ دیا ہو. کیونکہ جیسا آدمی ہوتا ہے اس کی نیت ایسی ہوتی ہے. وہ نبی پر بھی اس پر بھروسہ نہیں ہوتا. جب قصہ اور یاد آ گیا, جب قصہ اور یاد آ گیا. موسیٰ علیہ السلام سفر میں تشریف لے جا رہے ہیں. پڑوس میں ایک یہودی ہے, سے کہا میری سفر میں جاؤں گا, چلنے کے بے نباہ ہو دیتی گئی. چلنے نہیں, میں آپ جو کہیں گے میں مانوں گا. چنانچہ جب سر پڑ گیا تو کچا گھر میں جو پوچھا دیا تو میرے گھر میں لیا ہوا. اب موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک روٹی تھی, آپ دیا ہے. اس کے پاس نکلی 2 روٹی دیا ہے. سفر کرنے لگے. سفر کرتے کرتے جانتے ہیں پیدل کا زمانہ تھا, پیدل سفر کرتے تھے. اب جب چلنے والا ہے تو کتنا کھائے گا, کتنا پیے گا. باہر کا سفر, جنگلوں کا سفر, بھوک لگنے لگی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھوک لگ رہی نہ جی. اچھا بھائی میں پانی لا رہا ہوں اور نکال رہے روٹی, آگے کھا لے گئے. اس نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام پاس تو 1 روٹی اور اس کے پاس 2. وہ آنے سے پہلے ایک صاف کر دیا. آنے سے پہلے ایک. اب موسیٰ علیہ السلام کو اس طرح مل گئی, اللہ تعالیٰ نے کر دیا. موسیٰ علیہ السلام کہا کسی روٹی دکھا گئی, معلوم نہیں. اچھا, اب اسے تو پتہ نہیں کہ موسیٰ کون ہے. کافر تھا, یہودی تھا. آپ نے ایک روٹی کھا کے چل پڑے. اب ظاہر بات ہے ایک روٹی سے کہیں پیٹ بھرا کرے. سامنے ہرنے کا بچہ نظر آیا, آپ نے اس کو حکم دیا جا. وہ آ گیا, آپ نے اس کو اناج کر کے کھایا پیا. کھانے پینے کے بعد فرمان لگے, ہڈیوں کو جوڑ کر سب رکھ دیا. فرمایا کہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا. اللہ کے حکم سے. بات سمجھ میں آ رہی؟ آپ اپنا قیمتی وقت لے کر آئے, آرام چھوڑ کر آئے. بھائی جو بات سننے کے لیے آئے, اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق دے اور آپ بھی. آپ نے جب اس کو برابر کر دیا اور برابر کرنے کے بعد آپ نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ کی زندہ کر دے, تو خرگوش کا بچہ سیدھا ہو گیا, زندہ ہو گیا. آپ نے اس کو بھگا دیا. کہنے لگے اس خالق مالک جو مردے کو زندہ کرتا ہے, میں اس کی قسم دے کر کہہ رہا ہوں کہ تیسری روٹی کس نے کھائی. اسے گائے ڈاٹ نو میں جانتا ہے ایمان نہیں ہے, مجھے معلوم نہیں. وہ تیسری روٹی کا اقرار نہیں کیا. آپ آگے چلیں. آپ آگے چلنے کے بعد ایک شخص کو دیکھا, کوئی آدھا اس کے صحیح نہیں ہے, درست نہیں ہے. اس کے مجروح تھے, کیڑے پڑے ہوئے تھے, بیمار تھا. آپ نے
اس کو نہلایا اور اللہ سے دعا کی، اس کو صحت اللہ نے دی۔ آپ نے کہا وہ ذات جو صحت دینے والی ہے، میں اس کی قسم دے کر کہہ رہا ہوں کہ تیسری روٹی کس نے کھائی؟ تیسری روٹی کس نے کھائی؟ مجھے معلوم نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کوئی جواب دیا۔ اس کے بعد آپ نے اب وہ دیکھتا رہا کہ موسیٰ علیہ السلام کی ذاتی جو ہے وہی ہے سب کچھ اور کچھ ہے نہیں، اس کو انداز یہ ہو گیا، تو لہذا لے کر آ گیا۔ نہیں، اس سے پہلے آپ نے نماز کے لیے اس کو ستھرا قائم کیا اور اس کا عمل ظاہر کیا کہ لاٹھی یہ ہے سب کچھ۔ اس نے کہا، سمجھ گیا کہ ہاں یہ اس میں ہے کچھ، خیر انتظار کیا۔ اس کے بعد آپ تشریف لے جا رہے تھے اور تشریف لے جاتے ہوئے آپ ایک سونے کی دیکھی اینٹ پڑی ہوئی پائی، تو 1 2 3 اینٹ تھی، وہ تینوں کو آپ نے ہاتھ پھیر کے رات پھیر کے اللہ کے حکم سے سونے کا بنا دیا۔ جب آپ نے سونے کا بنا دیا تو ایک تو اس کو دے دیا، ایک آپ نے لے لیا، یہ تیسری اس کی ہے جو تیسری روٹی کھائی۔ اس نے وہ تیسری روٹی کھائی ہے، یہ اس کی ہے۔ اب اس نے کہا کہ اس نے کھائی۔ میں سچ کہتا ہوں کہ شیطان بھی سجدے میں گر پڑتا، میں سچ کہتا ہوں کہ شیطان بھی سجدے میں گر پڑتا، بناتے خاک کے بدلے اگر آدم کو سونے سے۔ بناتے خاک کے بدلے اگر آدم کو، آپ نے کہا چلتے نہیں، 2 اس کو دے دی، آپ ایک دے۔ جاتے جاتے اب اس نے سوچا ہے یہ اٹھاؤں لے جاؤں، پھر پتہ نہیں موسیٰ کہاں پھر ماریں گے کیا کریں گے، وہ بھاگا، آپ کی لاٹھی لے کر بھاگا، روپے لیا لاٹھی لے کر بھاگا۔ پہلے زمانے کے اندر ابھی ہمارے جلال آباد میں کے پاس ایک جگہ ہے ہاؤس گڑھ، چاروں طرف دیوار ہوا کرتے شہر اور بڑے بڑے بادشاہ جہاں رہتے تھے تو 4 دیواری ان کے طرف ہوتی ہے، تو 4 دیواری دروازے پہ کھڑا ہو کے کوئی آواز دے رہا کہ ہمارا بادشاہ بیمار ہے، اسے جو صحت دے گا اسے آپ بادشاہ دیں گے۔ اب اسے تو لے لی تک کی لاٹھی، اسے یقین تھا کہ میں تو ڈاکٹر صاحب بن گیا، ہلدی کے گرا پا کے، اب وہ جناب چلا گیا اور جانے کے بعد اس نے کہا کہ میں ٹھیک کر دوں گا تمہارے بادشاہ سنا چاہیے۔ جب وہ پہنچنے کے بعد جب اس نے چاہا تو بھلا اب کب تک اثر کرے گا، اثر ہوا لہذا اس کو پٹائی ہوئی، بھگایا تو یہ اپنے بھاگتے ہوئے اب دونوں اینٹوں کو سونے کے لیے کر جانا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ ہم جانت پر گئے شہر میں، وہاں سونے کی اینٹ
دکھائی جاتی ہے، اس کے بعد اعلان کرتے ہیں کہ جو اس کو اٹھا لگا ایک ہاتھ میں اس کو. تو دنیا کا کوئی پہلوان اس کو اٹھا نہیں سکتا. تو بھاری تو ہوتی ہے مگر وہ اتنا فائن اور چکنا کر دیتے ہیں کہ وہ ہاتھ کاٹتے نہیں. ان کا شرط یہ ہے کہ ایک ہاتھ میں اٹھا لو. تو جب گیپ کو دیکھا ہم نے جا کے دیکھا تو گیپ اتنا ہوتا ہے کہ وہ ہاتھ سے آدھا حصہ بھی نہیں ہے. تو بہرحال وہ جاتا رہا. جب وہ دونوں سے کو اٹھا کے تھک گیا تو ایک رات سے میرا ہاتھ سو گئی. چور آ گیا. اب چوروں نے جناب دیکھ لیا کہ اس کے پاس ہے تو اس کو تو نمٹا کر وہ اینٹ لے کر صاف. اس کے بعد سے پوچھا 3 رات گزرے تو دیکھا افسوس کر کے کہ افسوس کہ یہ میرے سے جدا ہو کر یہ اثر ہو رہا ہے. تو بہرحال لالچ جو ہے بڑی چیز ہے اور بری چیز ہے جس کے ساتھ بھی ہو. تو بہرحال بات میں کہہ رہا تھا پودے کی. پودے کو پھندا ڈال کر پکڑ لیا. جب پودا آ گیا آپ نے تو اس نے کہا کہ مجھے چھوڑ دے. نہیں کرے گا نہیں, تجھے کچھ فائدہ پہنچے گا نہیں. مگر میں تجھے ایسی چیز بتا دوں گا کہ فائدہ پہنچے گا. اب وہ ہاتھ میں لینے کے بعد یہی سوچتا رہا کہ باقی بات تو صحیح کر رہا. سناتے اسے چھوڑ دیا. جب چھوڑ دیا تو جا کے ایک پیڑ پہ بیٹھا اور پیڑ پہ بیٹھنے کے بعد اس نے کہا میں جہاں بیٹھا ہوں اس پیڑ پر اس کے نیچے کھود 2 اشرفی ملیں گے. 2 سناتے اس نے کھودا. کھودنے کے بعد 2 اشرفی اس کو مل گئی. تو اس نے کہا بھائی بات مل گئی تو اچھا مگر یہ بتا یہ اشرفی نیچے دبی ہوئی تو تجھے نظر آ گئی اور میں جب پھندا لگایا تھا اس کے میں جو پھندا لگایا تھا وہ تجھے دکھا دی اور گڑی بھی اشرفی نظر آ گئی. اس نے جواب دیا. کیا جواب دیا؟ قسمت کی بات, مقدر کی بات ہے کہ میری روزی اس پھندے کی وجہ سے مجھے پھندا نظر نہیں آیا, میں روزی نظر آئی تو میں وہاں روزی چلا گیا. اب مجھے معلوم کیا کہ میرے موت جو ہے یہاں ہے. انسان کی 2 چیز بھیجتی ہے, یا اس کی روزی یا اس کی موت. خدا کو بھول گئے لوگ فکر روزی میں, خدا کو بھول گئے لوگ فکر روزی میں. خیال رزق کا ہے اور رزاق کا خیال ہے. آج ہم اللہ کا خیال نہیں رکھتے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا من عمل صالحا من, چاہے مرد ہو یا عورت ہو, کوئی بھی ہو, اللہ تعالیٰ نے عورت کو بھی یہ تعلیم دی ہے تو مرد سے پیچھے نہیں رہ سکتی. اگر اعمال صالحات کرو گی اور مرد سے کہا کہ اگر تم اعمال صالحات کرو گے تم بھی پیچھے نہیں جاؤ. تو عمل کے بعد ایک لفظ اور لگا دیا ہے من عمل صالحا.
معلوم ہوا کہ ہر عمل نہیں ہوتا، رانگ عمل، غلط عمل صحیح اگر نہ ہو تو وہ نتیجہ صحیح نہیں دے گا۔ مثال کے طور پر جو طریقہ ہے گیہوں اور چاول بونے کا، میں جاؤں اور بغیر بہائے، بغیر زمین کو سنبھالے اور میں گیہوں بوئے آیا اور جانے کے بعد بو کے آنے کے بعد میں کھاؤں گا، جب فصل کٹنے لگے میں بھی گرانتی لے کے پہنچوں کہ فصل کاٹ کے لاؤں گا۔ انہوں نے کہا مولانا بو دیا، بو دیا، بہایا تھا نہ نہیں، پانی دیا تھا نہ نہیں، نولایا تھا نہ نہیں، کہنے کیا کاٹ کے لا گیا، جاؤ 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 جاؤ۔ تو میں امید رکھوں گا جیسے اور کاٹ کر آ رہے ہیں کچھ لے کر جانا، میں لے آؤں گا، میں لاؤں گا، کیوں میں ہو جائے گا نہیں؟ معلوم ہوا کہ صالحان کا ہے، صالحان کمانے کا جو طریقہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، طریقہ جو مانگنے کا طریقہ ہے، اس طرح مانگو، جو مانگنے کا طریقہ ہے اس طرح مانگو، درے کریم سے سائل کی کیا نہیں، درے کریم سے سائل کو کیا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا مانا میرا صالحان، اگر تم چاہتے ہو کہ دنیا کے اندر عزت اور عافیت کے ساتھ رہو، چین کی اطمینان کی زندگی گزارنا چاہو، تو بھائی اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ بتایا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک قصہ لکھا ہے۔ فیٹ کا زمانہ تھا، بہت مہنگائی ہو گئی، ایک غلام، دنیا پریشان ہے مگر ایک نوکر اور ایک غلام بڑے ایسے خوشی ساتھ جا رہا آ رہا۔ کسی نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد پوچھا بھیا مجھے کسی کا غم نہیں؟ کیا کیوں؟ دنیا تو آؤ بکا میں لگی ہوئی ہے، خیر خالی میں پریشان ہے، کہنے لگے میں جس کا غلام ہوں۔ اللہ اللہ، کیا کہا؟ ارے بات سمجھ میں آئی؟ کہنے لگا میں جس کا غلام ہوں وہ اتنے اونٹ کا مالک ہے، اتنے گاؤں کا مالک ہے، اتنے شہر کا مالک ہے۔ وہ مسجد میں گھس گئے اور جا کر رونے لگے کہ ایک دنیا کا بادشاہ کو، ایک بادشاہ کو کی وجہ سے وہ اتنا خوش ہے اور میں تیرا غلام ہو کر سے محروم ہوں۔ معلوم ہے ہم غلام نہیں ہیں، ہم اپنے کو مالک سمجھتے ہیں، ہم اپنے کو مالک سمجھتے ہیں۔ جس دن ہم اس کو مالک سمجھ لیں گے اور اپنے کو غلام سمجھ لیں گے، ہماری زندگی بدل جائے گی، ہماری زندگی۔ ارے مسئلہ مشہور ہے، آپ نے سنا ہوگا، جب باپ کہتا ہے تو آرام سے روٹی کھائے گا، اور جس دن باپ کہلوائے گا، بات سمجھ میں آئی؟ باپ کہلوائے گا، روٹی ختم، آرام سے کھانا ختم۔ کیا بات ہے؟
اسی لیے اللہ تعالیٰ بڑوں کو رکھے، جب تک بڑا مانتے رہو گے تو آرام سے رہو گے، اور جس دن تم نے بڑا مانو گے اور ہم سمجھیں گے ہم بڑے ہیں تو یاد رکھو چھٹی کی دودھ یاد آ جائے. یہ مت سمجھو کہ وقت نہیں آیا اس کا ہے، تیرے آنے میں کوئی دیر نہیں. اللہ کے یہاں دیر تو ہے مگر اندھیر نہیں ہے. وہ اگر آزمانا چاہیں تو کوئی صورت نہیں بچنے کی. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. حدیث کے اندر ہے کہ ایک وقت آئے گا ہمارے حالات ایسے ہو جائیں گے کہ ہماری دعا ان پر بھی جائے گی نہیں، اور ان کی تو ان کی، ہماری تو ہماری. اللہ والوں کی دعا قبول نہیں ہوگی. اللہ والوں کی بھی دعا قبول نہیں ہوگی ہماری وجہ سے، ہماری وجہ سے. بات سمجھ میں آئی یا نہیں ہے میرے بزرگوں اور دوستوں؟ آپ ہمیں غور کرنی چاہیے کہ ہم لوگ بنانے والا صالحاً عمل کرے مگر عمل صحیح نہ کرے، عمل رانگ کرے تو عمل تو کر رہا ہے مگر وہ صحیح نہ ہونے کی وجہ سے اس کو کوئی فائدہ نہیں. اور عمل سب صحیح کسے کہتے ہیں؟ اب کہو گے بھائی عمل صحیح کسے کہتے ہیں؟ اس کو آپ کے مفتی، آپ کے علماء، آپ کے صلاح، آپ کے اکابر بتائیں گے کہ جو آپ عمل کر رہے ہیں وہ صحیح ہے. میرا کہنا اور آپ کا کہنے میں بہت فرق ہے. میں اگر یہ ریند کو لے کے کھاؤں، سنار کو دکھاؤں کہ یہ ہیرے کا ہے، سونے کا ہے، وہ کہیں گے مولانا، وہ کہیں گے ٹھیک ہے آپ جو چاہے کہیں، آپ کی زبان ہے، آپ کی چیز ہے، مگر میں جب تک کسوں گا نہیں کسوٹی پر، اس سے پہلے میں آپ سے کچھ بولوں گا. اور اس کے بعد مفتی صاحب کے ہاتھ سے لے کر، مولانا سلیم صاحب کے ہاتھ سے لے کر، مولانا عمران صاحب کے ہاتھ سے لے کر اس نے کس لیا. کہتے ایک پتھر ہوتا ہے کسوٹی، اس پر گس کے بتا دے گا کہ سونا ہے یا نہیں ہے، چاندی ہے یا نہیں ہے، گراوٹ کتنا ہے. اس کے قول کا اعتبار ہو گیا مولانا عبدالرحیم کے قول کا، جی اس کے قول، کیونکہ وہ اس چیز کو جاننے والا ہے. اور اگر سنار سے کوئی مسئلہ پوچھنے جائیں گے اور وہ کوئی مسئلہ بتا دے گا، مسلمان ہونے کے باوجود بھی اگر صحیح مسئلہ بتا دے گا تو گناہگار ہوگا، کیونکہ وہ مسئلہ جانتا نہیں ہے. وہ چنا ہوا بتائے گا، اس کا اعتبار نہیں ہے. ہاں مفتی صاحب اگر بتا دیں گے وہ سے. تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کا نظام قائم کیا ہے، وہ اسی کے لیے قائم کیا ہے تاکہ آپ سمجھیں کہ کون چیز کو کون بتا سکتا ہے. علماء حضرات، صلاح حضرات، نیک لوگ، اللہ والے آپ کو بتائیں گے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، یہ نماز آپ کی صحیح ہوئی یا نہیں ہوئی. آپ نے پڑھ تو لیا، آپ کو مسئلہ معلوم نہ ہونے کی وجہ سے وہ آپ کی نماز درست نہیں ہوئی. اس کی مثال حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب مثال کی ہے، جس سے تمہاری بات سمجھ میں آ جائے گی. کہ اگر کوئی شخص، حضرت تھانوی نے لکھا ہے کہ نیا مسجد چٹائی توڑے،
نیا نیا اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، دین کی طرف رجوع کرتا ہے، توبہ کی توفیق ہوتی ہے، تبلیغ میں جاتا ہے، تو پھر مسجد ہی میں پڑھا رہتا ہے۔ تو اگر مسجد میں اثر کے بعد وہ نفل پڑھنے شروع کر دے اور نماز خوب پڑھے تو بھائی اس کی نماز ہونے چاہیے۔ حالانکہ نماز کتنی بڑی چیز ہے، سرکار جو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قرۃ عینی کی صلاۃ، قرۃ عینی میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، اور وہاں کیا کہتے ہیں مولانا مفتی صاحب کہ بھائی تیری نماز ہوئی نہیں۔ تو معلوم ہوا کہ صرف نماز پڑھ لینا ہی کافی نہیں ہے، نماز کے لیے وقت شرط ہے، وضو شرط ہے، کپڑے پاک ہونا شرط ہے، قبلے کے منہ کرنا شرط ہے۔ تو کچھ فرائض ہیں، کچھ شرائط ہیں، تب جا کر نماز آپ کی اور میری صحیح ہوگی۔ تو ایسے ہی اعمال صالحہ، اعمال کو ہم نے کر لیا مگر صالحان نہیں کیا، یا قرآن دوسری جگہ ہے من عمل صالحا متقبلا، عملا متقبلا، وہ عمل جو اللہ کے یہاں قبول۔ ہم نے تو سمجھا کہ نماز ہو گئی مگر اس کے یہاں قبول نہیں ہے۔ اس کے یہاں قبول جب ہوگی جب اس کا شرط ہوگا۔ مثال طور پہ ہم تھانے کو لکھیں گے ہمارا باپ اگر ہوگا ہو یا ہمارا چچا ہوگا تو بجائے ہم نے جناب کلکٹر صاحب، ڈپٹی صاحب، ابا جان السلام علیکم، تو درخواست قبول ہو جائے گی۔ تو ریجیکٹ کرے گا، اس پہ لکھ کے لاؤ ڈپٹی صاحب یہاں ابا کا کام نہیں ہے، یہاں ابا کا کام نہیں ہے، یہاں پائے ہو گئے ریکارڈ ہونا چاہیے۔ تو جو اصول ہے اس کے مطابق، یا بیٹا ہے آپ لکھ کے دے دیں کلکٹر صاحب کو کہ میرے بیٹے السلام علیکم خیریت سے ہوگا، میرا یہ کام کر دے، ہو جائے گا۔ دوسرے دے دے گا کوئی، ارے بھائی میرا بیٹا ہو گھر جا کے ہی ہو، یہاں نہیں، یہاں بات ہے۔ یہ بات میں خود کیا، خود ایک افسر ڈی جی تھے، آئی جی تھے، میں خود گیا میرا کارڈ لے کر۔ اب جہاں کارڈ دیکھ کر کتنے مولانا آتے ہیں، اب انہیں کیا خبر کہ میں مولانا کون ہوں، مگا جی میں آ جاؤں واپس۔ پہلے تو کارڈ دینے میں پریشان کیا، اس نے سردی کا موسم تھا، ان کو بخار آ گیا تھا، دہرادون سے آئے تھے۔ میں نے کہا کارڈ دے دے میرا، کہ لڑکی 3 دن تک علاج نہیں ہے میری۔ ابھی میں نے کہا میں کارڈ بھیج رہا ہوں، لکھنے کو لے گیا ہوں۔ اب اس نے کہا یہ بہت کہاں پھنس گیا، اب وہ اسے کیا خبر کہ میں کون ہوں، وہ کیا ہے۔ میں نے کہنا نہیں مانا تو میں نے کہا جا بیوی بھی دے دے۔ اب جب بیوی کا نام آیا تو کان کھڑے ہوئے اس کو کہ بھائی یہ تو کوئی اور ہے، پرسنل آدمی ہے، مجبور کر گیا دبتے دبتے۔ اب دبتے دبتے جو گیا تو صاحب کو دے دیا، صاحب کو بخار آیا ہوا تھا، وہ بے ڈالو پلہ بے ڈالو میرا اللہ، وہ سو رہے تھے۔ اب پتا جو اٹھا کے دیکھا تو مولانا نہیں، مولانا پھر کون ہو کتنے پورے ماتے چرچا کر دیا۔ جب میں اپنا گاڑی اسٹارٹ کر کے چلنے لگا پھر انہیں کچھ ہوش آیا ہوگا، جلال آباد دیکھا۔ جلال آباد جب دیکھا تو انہیں پریشانی ہوئی کہ شاید ماموں ہو گئے۔ پھر جو دیکھا غور کیا کہ دیکھ لو اتنا تک
پولیس والے بھاگے اور چلو بھائی آج جی صاحب بلا رہے، دیکھا تو وہ چادر اٹھ کے خود بھی آ رہے ہیں، بیوی بھی آ رہی، دونوں آ رہے ہیں، تو مجھے خیر لے گئے گا۔ تو غلطی یہ ہوئی کہ میں جلال آباد میں تو وہاں پہ رہی، اور گھر میں میرے بچپن میں نام کچھ اور بلاتے مجھے، تو وہ 22 سال تک تو یہاں پڑھتے رہے، ان کو تو وہی نام یاد ہے، عبدالرحیم تو نام میں جانتے نہیں، ارے عبدالرحیم کون سا آگے جائے گا؟ تو اصل نام ہے میرا منشی عبدالرحیم، تو وہاں تو منشی رہ گیا، یہاں عبدالرحیم آ گیا، تو لہٰذا وہ یہ پریشان ہوئے۔ تو خیر کام تو ہو گیا اس کا، مگر انہوں نے کہا اندر کبھی اپنا نام عبدالرحیم نہ لکھے گا، گھر کا نام لکھے گا تاکہ میں پہچان جاؤں۔ تو میرے بزرگ دوستوں، اللہ تعالیٰ کے یہاں بھی حضرت حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ پانی پیتے پیتے تو بہت کہتے تو تم الحمدللہ، مگر دل ساتھ دے رہے، جب سنگت جو گے کوئی ڈکار آئی اور خود الحمدللہ دل سے نکل گیا۔ عادت خراب ہے کیا ہے؟ تو میرے بھائی غور کرو، سوچو سیدھا کہ عمل صرف کر لینا، کام صرف کر لینا یہ کوئی مشکل بات نہیں۔ اسے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا من عمل صالحا، کام کرو مگر صالح، صحیح، غلط نہ ہو، جس کو اللہ کا رسول پسند کرے وہ کام۔ قصہ کئی دفعہ سنا چکا ہوگا، پھر ایک چاٹن ایک دفعہ اور سنا دیتا ہوں۔ حضرت خانجی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ڈیسک رکھا رہتا تھا، اور حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ اصلاحی خط لکھا کرتے تھے، اور ایک حضرت کا خادم تھا، وہ چھل، یہ آپ کا کیا کہتے ہیں، مور کا پنکھ کا بڑا بڑا پڑتا نہیں، پروں کا بنتا ہے، اسے مور چھل کہتے ہیں۔ وہ مور چھل حضرت رحمت اللہ علیہ کو آہستہ 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 نرم ہوا کے ساتھ کیا کرتا ہے۔ حضرت اپنا کام میں لگا رہتے ہیں، وہ اپنا کام میں لگا رہتا ہے۔ کوئی مجھے جا پہنچ گیا، اور پہنچنے کے بعد اس نے کہا کہ کیا کہا، مجھے دے دے، حضرت کی خدمت کروں گا۔ نگاہیں کار ہوتی ہیں تو محبت آئی جاتی ہے، اور بیچارہ بھائی بار بار ٹھنڈا کر کے لایا، دعا مل جائے گی اللہ تعالیٰ دعا کر دے۔ تو وہ بھی سوچا کہ میں بھی دعا لے رہا ہوں، تو لہٰذا وہ پنکھا لینا چاہا۔ اب وہ ڈر کے نہیں دیتا تھا کہ جانتا نہیں ہے حضرت کیا تکلیف ہوگی، اسے مجھے بہت، مگر آدمی شرما کے کچھ کر دیتا ہے، دے دیا۔ اب دے دیا تو وہ پنکھا کرنے لگا، تو میں کہا کرتا ہوں ایک لفظ، ہاتھ کو ہاتھ پہچانتا ہے، بات سمجھ میں آئی کیا نہیں ہے؟ ہاتھ کو آج جو چیز جہاں رکھیں گے، آپ کو کسی کو بھی جا کے اس کو اٹھا دو، اور اگر جگہ بدل جاتی تو آپ پریشان ہو۔ تو تھوڑی دیر کے بعد حضرت کو انداز ہو گیا کہ ہاتھ بدل گیا، ہاتھ
کبھی زور سے کر دیتا تھا کبھی آہستہ سے. اب زور سے کرتا تو حضرت کے گیس کے اوپر اتر کر اڑ جاتے. کبھی حضرت کی ٹوپی ادھر اڑی تو حضرت سمجھ گیا کہ کوئی ہاتھ بدلا ہے. مگر برداشت کرتے رہے تو بہت دیر ہو گئی. اس کے بعد آپ توجہ کیے اور اس کے طرف دیکھا کہنے کا آپ تو بہت خوش ہو گئے حضرت کی خدمت کر رہا ہوں. آپ تو بہت خوش ہوئے گا خدمت. تمہاری خدمت سے مجھے تکلیف ہو. ارے بھائی سمجھ میں نہیں آئے گا. تمہاری خدمت سے ہمیں تکلیف ہو. تب اسے پکڑایا. معلوم ہوا کہ ہر کام کر لینا تو آسان ہے مگر کسی کو کام اس طرح کر لینا کہ اس کا دل خوش ہو جائے. میرا دل خوش ہو جائے اس کا دل خوش ہو جائے بڑا مشکل ہے. مانا میرا سوال ہے کہ ہم نے کام کر لیا. ہم نماز پڑھی آئے. ہم نے روزہ رکھ لیا. ہم حج کری آئے. ہم نے زکات دے دیا. ہم نے غریب کو کھلا دیا. ہم نے بہت سے کام کر لیے مگر دیکھو کہ اس کا دل خوش ہے. اگر اس کا دل خوش ہو گیا تو سمجھو آپ نے سب کچھ کما لیا. میرے دوست مکہ مکرمہ میں دعوت کر دی تو کھانا کھانے کے بعد کھانا جب بچ گیا تو ہم دونوں ساتھ گئے. حضرت کے خلیفہ ہیں وہ فرض کے رہنے والے. ہم دونوں ساتھ تھے. وہ کھانا لے کر جاتے رہے. ایک غریب کو دیا اور غریب کو دینے کے بعد آپ نے پیسہ بھی دیا. کیا دیا؟ کھانا بھی دیا پیسہ بھی دیا. پہلے دن تو میں دیکھا خاموشہ بولا نہیں. پھر دوسری تیسری دفعہ جب انہوں نے دیا تو میں نے کہا معلوم تو کرو اس میں کیا حکمت ہے. جب تک کسی سے معلوم نہیں کرو ان کو اچھائی برائی کیسے معلوم ہو. اس نے کہا انہوں نے فرمایا اچھا انہوں نے کہ میں نے ایسا اس لیے دیا کہ میرا کھانا ضائع نہیں. شکر اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے مزید پیسے دیے تاکہ مجھے کھانا میرا پھینکنا نہیں پڑا. کسی کا اسے کھا تو نہیں یہ دیکھتے ہیں سمجھ شاہ کے سمجھ ہی کو جھکا کر. سمجھ مانے پھل. ارے پھل توڑتے ہو یعنی کہ جھکا کے اور پکڑ کے. دیکھتے ہیں سمجھ شاہ کے سمجھ ہی کو جھکا کر اور جھکتے ہیں قریب وقت کرم اور زیادہ. جھکتے ہیں قریب وہ کریم ہے تمہیں دے رہا ہے پھل اور جھک بھی رہا توڑ. پھل بھی دے رہا ہے جھک بھی رہا تمہارے سامنے. کسی خدمت کرو تو اس کے سامنے جھک کے کرو تب تمہیں معلوم ہوگا کہ تم کریم ہو. بات سمجھ. کم آباش درخت سایہ پگن. کم آباش درخت سایہ پگن ہر کے سنگش جانت سمر افسر. ارے پھلدار درخت کو دیکھا ہوگا تم نے. ہم آج بیٹھ کے آپ کے سامنے بول رہے ہیں کرتے ہی بیٹھے تھے جہاں بچے ہیں یا اور کہیں بیٹھے تھے؟ نہیں یہی بیٹھے تھے. یہیں سے سیکھا تھا. جب ہم چھوٹے تھے کسی کا پھل دیکھا تھا تو مارا ڈرا. ارے ڈرا مارا نہیں مارے ڈر آ گیا. ہم تو اسے ڈرا مار رہے ہیں اور وہ کہہ رہے پھل کھا. پھل دیکھا نہیں ہو. ہماری شرافت دیکھو ڈر ڈالا مار رہے ہیں اور اس کی شرافت دیکھو کہ وہ کیا دے رہا.
ایسے بنو. سرکاری عوام کو گالی دے رہے ہیں, آپ کو ڈالا مار رہے ہیں, آپ کے چہرے انور پر زخمی ہو رہا, آپ کا چہرہ انور گود گھس گیا, دستہ گھس گیا, گائے کا تلوار کا خون چل رہا ہے, ملک الجبال آ گئے, فرشتے پہاڑ پہ آ گئے. اے نبی اللہ, آپ حکم دو کہ طائف کے جتنے ہیں ہم پیس دیں, ایک جگہ کے اندر ان کے نشان نام بھی نہیں رہے گا, نام و نشان نہیں رہے گا. آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ مقتل قومی فإنهم لا يعلمون. اے اللہ میرے قوم کو معاف کر دے. کیا کہا؟ وہ تکلیفیں اٹھائی اور آپ نے وہاں دعائیں دی. آج ہم بیٹھ کے بول رہے ہیں, ورنہ ہمارا نام نشان سے بھی نہیں ہوتا. نماز پڑھ لینا بڑا آسان ہے, اللہ اللہ کرنا بڑا آسان ہے, مگر گالیاں سن لینا بڑا مشکل ہے. کیا سرکار دوارا نے گالی نہیں سنی؟ آپ کا خون نہیں نکلا, آپ کو بائیکاٹ نہیں کیا, آپ کو گھر سے ارادہ نہیں کیا, کیا کیا تکلیف نہیں پہنچائی. اور پھر ہم کیا کہتے ہیں؟ اے لا ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی میں سمجھ. ارے امتی تیری صورت کیا ہے, تیرے اخلاق کیا ہیں, تیری عادت کیا ہے؟ کر اگر خدا نہ خاصا سرکار دو عالم سب کے سامنے آیا تو آپ کہیں گے میری امت ہو کے ہو میرے شریعت کے خلاف, میری امت ہو کے ہو میری شریعت کے خلاف بے وفائی کم لگے کرنے وفا کرتے. جی سوچو کہ جس کی وجہ سے آپ نے دعائیں کی, جس کی وجہ سے آپ نے قربانی کی, جس کی وجہ سے آپ کی تکلیف سہی, اور وہی امت آج آپ کے لیے کیا کر رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ کل مرنا ہے, کل ہمیں قیامت کے دن جانا ہے, سرکاری عالم سرسم کو چہرہ دکھانا ہے, اللہ کو چہرہ دکھانا ہے. کل اللہ کے کیا جواب دو گے؟ سوچ. میں ایک شعر پڑھا کرتا ہوں کہ دل کو آئینہ بنا. آئینے میں اپنی صورت نظر آئی نہیں دوسرے کی. دل کو آئینہ بنا اور صورت کو نورانی بنا. دل کو آئینہ بنا, صورت کو نورانی بنا, اپنی ہی تصویر کو تصویر حقانی. کل اللہ کو کیا جواب دینا ہے؟ مولانا سلیم کو جواب دینا نہیں ہے, مفتی صاحب کو جواب دینا نہیں ہے, مولانا عمران صاحب کو جواب دینا نہیں ہے. تو قبر میں تنا ہوگا, کل قبر کو تجھے جواب دینا پڑے گا. کل جو آئے یہ فرشتے تجھے جواب دینا پڑے گا. کل قیامت کے دن اللہ کا تجھے جواب دینا پڑے گا. تو کیا ایک بزرگ تشریف لے جائے تھے, ایک بزرگ تشریف لے جائے تھے, اللہ والے کو گالی دینے لگی. کوئی جوان دنیا دیتی ہے, ارے جب تک تمہیں گالی نہ پڑے تو سمجھو کہ تم صحیح آدمی نہیں ہوئے. مولوی مفتی تو ہوئے نہیں, ہاں مولوی تو وہ ہوا نہیں, مفتی وہ ہوا نہیں, وہ اللہ والا ہوگا نہیں. جب رسول اللہ کو گالی پڑی تو مجھے اور تمہیں گالی نہیں پڑی تو تم کیسے ہو گئے؟ کہاں سے ہو گئے؟ رسول اللہ کو بھی نہ سمجھ مجنو ہی کہتے تھے, یہ نہ لا مجنون. رسول اللہ کو بھی نہ سمجھ مجنو ہی کہتے تھے کہ جس پر ختم ہے مثل نبوت عقل انسانی, کہ جس پر ختم ہے مثل نبوت عقل انسانی. انسان پوری دنیا کا جتنا عقل رکھتا ہے سرکار عالم سے کئی زیادہ.
اس کو کہتے ہیں پاگل، اور مجھے نہیں کہہ رہے پاگل، تو ابھی مولانا کچھ ہے نہیں. جب کوئی پاگل کہنے لگے، کوئی بے وقوف کہنے لگے، کوئی اندھا کہنے لگے، کوئی گونگا کہنے لگے، کوئی بہرا کہنے لگے، تو اب سمجھو اللہ کا شکر ہے نبی کا خطاب ملنا شروع ہوا. اب کچھ سمجھ ہے. ارے نہیں آئی سمجھ میں؟ یہ تحجد پڑھنا بڑا آسان ہے، نفل پڑھنا بڑا آسان ہے، کسی کی گالی سننی بڑی مشکل. یہ اس کے لیے تیار ہو، مسلمان کے لیے تیار ہوگا. مسلمان ایسے ہو جاؤ کہ اللہ کے لیے تمہارا جینا ہو اور اللہ کے لیے تمہارا بننا ہو، اللہ کے لیے تمہارا غصہ ہو، اللہ کے لیے تمہاری دشمنی ہو. ہر چیز جو بھی کام ہو تمہارا کیا کے لیے ہو؟ اللہ. آتا للہ وہ منا للہ، دو اللہ کے لیے، نہ دو تو اللہ، دو تو اللہ کے لیے، نہ لو تو اللہ. جب تمہاری زندگی اس طرح ہو جائے گی، جب سے اگر اکمل جس میں آیا اب وہ ہے ایمان تمہارا پکا پکا. اب وہ گرو کچن میں کافا مسلمان پورے بن گئے. پورا کہاں وہ تو دور ہے، میٹھا میٹھا کروا کروا تو میرے دوستوں بہت اگر ہم دنیا کے اندر عزت چاہتے ہیں اور اللہ کے یہاں بھی عزت چاہتے ہیں تو عمل کریں. اور عمل کیسے؟ عمل صالح صحیح ہے. اور صحیح عمل کب آ گیا؟ جب ہم علماء کے ساتھ رہیں، مفتی کے ساتھ رہیں. تو علم دینت کی مدرسہ، علم دینت کی مدرسہ جب عمل مسجد و خان کا مدرسہ علم حاصل کرنے کے لیے، مگر عمل کرنے کے لیے خانقاہ اور مسجد. وہاں جا کر ہماری نماز صحیح ہوگی، ہمارا روزہ صحیح ہوگا. یہاں تو مسئلہ ٹھیک ہے. بہرحال آپ لوگ اپنی زندگی بدلنے کی کوشش کرو، ورنہ تقریر نماز کی سنتے ہیں آپ اور سنتے رہو گے مگر فائدہ ہے کچھ نہیں. آپ یوپی کے رہنے والے جانتے ہیں یہاں کی گرمی، رمضان کا روزہ ذرا سوچو میں روزہ ہے. ارے بھائی ایک مثال دے کے ختم کر رہا ہوں. سمجھو کہ ہمارا کیا ہے، اور جب ٹیوبل کے نیچے بیٹھتے ہو نا کیسا مزہ آتا ہے. اٹھے بھی جیتا ہے، اٹھ کے آتا ہے پھر دوسرے جیتا ہے، اٹھ کے آتا ہے پھر دوسرے کو. بات ہے غلط کرم صحیح کہہ رہا ہوں. میں جون کی گرمی میں روزہ آ رہا ہے اور یہ حال ہو رہا ہے اور ایک گلاس نیچے اتار دیا. ایک گلاس کتنا ٹن پانی چل رہا ہے وہ اوپر دیکھتا نہیں، اور ایک گلاس نیچے اتار دیا. کیا کرتا ہے؟ مزہ آ گیا زندگی میں. ایسا معلوم ہو رہا ہے زندگی مزہ آ گیا. جس سائے میں فرحتان جس سائے میں فرحتن ان فطری و فرحتن ان لقاء رب. تو اس سے پوچھو کیا مزہ آیا؟ ارے ایک گلاس ایسے اتر گیا، مزہ آ گیا. اب پانی ایک گرم لگنے لگا، ایک گلاس اترتے گرم لگنے لگا. اور اب ٹریو پانی تھا وہ تجھے بہت ٹھنڈا لگ رہا تھا. معلوم ہوا کہ بھائی بیان کو نیچے اتارو، عمل کو نیچے اتارو، تب جا کے سکون ملے گا. ورنہ یاد رکھو اوپر سے آیا اور چلا گیا وہ سکون نہیں ملے. تو کسی کی تقریر سنتے رہو، کسی کی مجلس سنتے رہو.
اور جناب ایمان کی کتاب سنتے رہو، تم یاد رکھو تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ثواب تمہیں ملے گا، کیونکہ ہمیں حکم ہے کہ ہماری نہ بلا ہمارا کام ہے اچھی بات کو بتا دینا، ماننے نہ ماننے کے مختار آپ ہیں، ماننے نہ ماننے کے مختار آپ ہیں، اچھے برے تو ہم تمہیں سمجھائے جاتے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی یا نہیں؟ منانے لگتا ہے زکری اور انسا فلنحینہ حیات طیبہ، اگر اچھی زندگی چاہتے ہو، دین اور دنیا کے اندر مزے کی زندگی چاہتے ہو تو عمل صالح کرو، عمل صالح صحیح عمل، جس عمل کے کرنے کے بعد اللہ کا رسول خوش ہو، اللہ کا رسول خوش ہو، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بات